تو نبوت کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تقسیم کی ہے، ظاہری خلافت کی اور باطنی خلافت کی۔ اور پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خلافت جو تھی اس میں بیعت تھی، علم تھا، سلطنت تھی، حدود تھیں، طاقت تھی، اور باطنی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے چیزیں اور احساسات منتقل ہوئے ہیں آگے کو، وہ صوفیہ۔ اسی لیے یہ جو بعض بزرگ بڑے قوی النسبت ہونے کے باوجود جب بیعت لیتے ہیں تو ان کے اندر خود ایک طرح کا فرق پڑتا ہے۔ مرید اور سالک جتنا صالح، نیک اور متقی ہوتا ہے، اس کی بیعت سے شیخ پہ خود فرق پڑتا ہے، وہ خود اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صوفیاء نے کہا کہ جب کوئی بیعت ہوتا ہے تو ہمیں اسی دن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس استعداد کا مالک ہے، یہ اس خلافت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے یہ متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے تو اس کی خاص طور پہ تربیت ہوتی ہے تاکہ آخر پہ پہنچ کے انہوں نے دنیا سے جانا ہے تو نظام تو چلانا ہے، کسی کے حوالے کر جائے۔ وہ خاص فرق جو بیعت سے خود شیخ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پیری مریدی، یہ رسمیں، یہ جو آج کل ہے نا، اب تو اگر کوئی ان کو برا نہ کہے تو وہ خود صاف صوفی نہیں ہے۔ یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں، اپنے آپ کو پاک، نیک، شخصیت کو بنا سنوار کے تمام عیوب سے پاک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ تصنع اور بناوٹ کبھی بھی نہیں تھا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، غلطی گناہ ان سے بھی ہوتا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے گرد ان کا محور شخصیت گھومتی تھی۔ کبھی بھولے سے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارا حلقہ ارادت بنے اور کوئی ہمارے پاس آئے اور سنے، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار، اور یہ سب چیزیں اتنی شدید اللہ کے اور بندے کے درمیان پردے ڈال دیتی ہیں کہ موت یا اس کے بعد جا کر پھر وہ پردے کہیں ہٹتے ہیں۔ صرف منتہا دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیر کہتا ہے تم میری دنیا کا خیال کرو، میں اس میں ناکام نہ رہوں، اور میں تمہارا خیال کروں گا اگرچہ تم اللہ تک نہیں پہنچنے والے۔ اب یہی رہ گیا کہ آستانہ عالیہ بنے، کوئی مرکز بنے، کوئی ہاؤ ہو کرنے والا ہو، کوئی ذکر کی مجالس، کوئی یہ چیز، کوئی یہ چیز، اور اسے ہوا بھی نہیں لگی ان اعمال کی جو اعمال نبوت سے منسلک کرتے ہیں آدمی کو۔ ایک یہ چیز رہ گئی ہے، اور ایک چیز جو استعداد پہ فرق ڈالتی ہے، قوی اور صادق النسبہ جو ہوتا ہے، جس کی نسبت سچی ہوتی ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس بیعت سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ شیخ کی استعداد بندگی پر فرق پڑ جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بندگی، اس کی استعداد اس میں بڑھ جاتی ہے شیخ میں۔ تو اگر اپنی استعداد بڑھتی ہو شیخ کی مریدوں کو بیعت کرنے سے،
تو وہ عاجزی اور انکساری اگر طبیعت میں نہ ہو تو پھر تو مغرور ہو جائے گا. وہ جب استعداد بڑھتی ہے تو پھر وہ روتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے رب تیری مہربانی ہے کہ کسی نے آ کے اس شدید گرمی میں نلکا کھول دیا اور ٹھنڈا پانی آنے لگا. تیری بندگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس شخص کا مجھ پہ احسان ہے. کہاں یہ تصور کہ میرا تم پر احسان ہے، میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں، اور کہاں یہ تصور کہ بابا آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے اپنا شیخ مرشد پیر یا کچھ بھی بنا لی. یہ حقیقی ہے. اور استعداد بندگی پر تو جب فرق پڑے جب اس کو خود کوئی نسبت حاصل ہو، اور جب نسبت خود ہی تباہ کی ہوئی ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اونٹ ایسا بے وقوف کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مالک نے مجھے باندھا کیوں ہے اور کھلا کیوں چھوڑ دیا ہے. باندھا تھا سزا دینے کے لیے، اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کہ میری سزا ہے.